بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 26 مارچ ہے، بدھ کا دن ہے، اور ایران نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا ہے۔ آج سے 2 سے 3 دن پہلے ایرانی IRGC کے کمانڈر جو ہیں جنرل باقری، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر حملہ کا سوچا بھی گیا یا اس طرح کا کوئی فیصلہ لیا گیا تو ہم وہ کریں گے جو کسی نے سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک ہماری جانب سے وہ نئی جدید ٹیکنالوجی اور جدید ہتھیار جو ہے وہ ایجاد کر لیے گئے ہیں جو کہ سب کے لیے ایک بہت تگڑا سرپرائز ہوں گے۔ اور اب جناب والا، آج کے دن وہ جو انہوں نے نیو میزل سٹی جو ہے وہ متعارف کروایا اور اس کی باقاعدہ طور پر ویڈیو جاری کی، اور وہ جو ایک میزائل انہوں نے ایجاد کیا ہے اس نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر ایران نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا، کیونکہ جدید اور خطرناک لیزر جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ جناب والا ایجاد کر لی گئی ہے، اور جس میں نہ تو اس کی آواز ہے نہ آپ اسے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ نظر بھی نہیں آئے گا اور ڈائریکٹلی اپنے ٹارگٹ کو ہٹ بھی کر لے گا۔ جس طرح سے چائنا کی جانب سے ایک یوں کہہ لیں کہ EMP الیکٹرو میگنیٹک پلس جو ہے وہ ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی تھی، اور وہاں پر آپ جب کسی بھی جگہ پہ جہاز لے کر جاتے ہیں، پرواز کے لیے جاتے ہیں، اور جہاز کے انجن کو بند کر دینا، وہاں پہ اس کی الیکٹریسٹی کو کنٹرول کر لینا اور وہاں پہ اس کو ٹارگٹ کر کے تباہ کر دینا، یہ ان کی خاصیت تھی جو کہ پوری دنیا میں اس نے تہلکہ مچایا ہوا تھا۔ لیکن اب یہ جب ایران کی جانب سے یہ زبردست قسم کا سرپرائز دیا گیا ہے تو اس نے پوری دنیا کے اندر ایک بار تہلکہ مچا کے رکھ دیا، اور امریکہ اور اسرائیل وہ باقاعدہ طور پر سیکھ پا دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر ایران کو وارن کیا تھا کہ 1 مئی تک اگر ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ڈیل نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر حملے کا اعلان بھی باقاعدہ طور پر کر دیا گیا۔ لیکن اب ایرانی نیوکلیئر پروگرام کے اوپر امریکی حملے کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ نے حملے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد چین جو ہے وہ کھل کر ایران کی مدد کو آ گیا اور باقاعدہ طور پر اس نے سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر کسی قسم کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا بھرپور طریقے سے وہ جواب دے گا اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور باقاعدہ طور پر اس نے 5 پوائنٹس جو اس وقت ایجنڈا ہے، وہ قرارداد ہے، وہ اقوام متحدہ میں جمع بھی کروا دی، اور وہ بھی ایران کے حق میں۔ اور اس نے کیونکہ وہ اپنے سپورٹرز کے ساتھ کیسے کھڑا ہو رہا ہے، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ چائنا جو کہ بہت خاموشی کے ساتھ اپنے معاملات کو ڈیل کرتا تھا، اب وہ کھل کر جس طرح سے وہ وینزویلا کی مدد کو پہنچا، جس طرح سے وہ ایران کے سپورٹ میں کھڑا ہو گیا ہے، اس نے سب کو ششدر کر کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر جو یمن ہے اس کی جانب سے حملے جو ہے وہ جاری ہیں، اور باقاعدہ طور پر ریسنٹلی انہوں نے زبردست قسم کے حملوں کی ویڈیو جو ہے وہ بھی جاری کر دی ہے، جس نے ایک بار پھر سے امریکہ اور اسرائیل جو ہے ان کو ششدر کر کے رکھ دیا۔ کیسے، یہ تمام تر ڈیٹیلز 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، گزشتہ روز میں نے ولاگ کے اندر آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فلم ہے، جو ڈاکومنٹری بنائی تھی نو ادر لینڈ، اس کے ہدایت کار جو تھے بلال حمدان، ان کو کل ویسٹ بینک سے اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، اور پھر یہ سارے کا سارا سینیریو سامنے آیا، لیکن وہ ان کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ لیکن اب کل اسرائیلی آبادکاروں کے حملے کے بعد، جسے اسرائیلی فورسز نے باقاعدہ طور پر انہیں وہاں سے اٹھا لیا تھا اور آج انہیں وہاں سے ریلیز کیا گیا، باقاعدہ طور پر ان کا ویڈیو بیان جو ہے وہ سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں خوفزدہ ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ جب وہ مجھ پر حملہ کرتے ہیں تو میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ مجھ پر حملہ انتہائی پرتشدد تھا اور مجھے ہر طرف سے جو ہے وہ زد و کوب کیا جا رہا تھا، میں خون میرا بہہ رہا تھا، اور آبادکار تقریباً 20 منٹ تک مجھے مارتے رہے۔ میں نے پتھر نہیں پھینکے اور نہ ہی آبادکاروں کے ساتھ کوئی پریشانی پیدا کی۔ شہری کپڑوں میں 2 جو فوجی تھے انہوں نے مجھ پر حملہ کرنے والے آبادکاروں کے ساتھ باقاعدہ طور پر مل کر یہ حصہ لیا، پارٹ لیا، اور یہ اس طرح سے معاملات جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو وہ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک اتنی بڑی سیلیبریٹی، ایک اتنا بڑا نام جو ہے وہ وہاں پر محفوظ نہیں ہے، تو پھر جو کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابھی دوسری جانب جو حالات ہیں وہ کس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ انویل ہو رہی ہیں، اور جو اسرائیلی اخبار ہے یروشلم پوسٹ، اس کی جانب سے بتایا گیا کہ اس وقت IDF carried out Hannibal Directive New Sword of Damocles Operation on October 7، مطلب 7 اکتوبر کو جو ہنیبال ڈائریکٹیوز کے حوالے سے پہلے بھی ہم خبر دے چکے ہیں کہ انہوں نے وہ کیا، اپنے لوگوں کو نشانہ بنانا کی بجائے اس کے کہ وہ دشمن کے ہاتھ میں چلے جائیں تو وہ ہٹ کرنا۔ لیکن ابھی خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ the Air Force would carry out around 945 attacks with helicopters firing 11,000 times۔
मतलब उन्होंने 945 जो ऑपरेशंस किए और जिसमें 11,000 मरतबा जो उन्होंने हेलीकॉप्टर से फायरिंग की। और फिर वो जो आपने देखी थी गाड़ियां देखी थी, जो वीडियोस में वायरल भी होता है कि कैसे ये सारे का सारा सिनेरियो है, वो भी डायरेक्टली वो बाकायदा तौर पर उसी हमले की वजह से था। और वो जो AK-47 जो है वो उसका इस्तेमाल करते हुए उन गाड़ियों को भी आग जो है वो लगाई गई थी। और ये चीजें अब अपने मकसद को हासिल करने के लिए ये किया क्या, ये जेरूसलम पोस्ट जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी तक जो वहां पर गजा स्ट्रिप में 1 लाख टन जो है वो धमाका खेज मवाद वो गिराया जा चुका है। लेकिन अभी जो सबसे मेन खबर है ईरान के हवाले से, उसके ऊपर आ जाए, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी धमकी के बाद पहली मर्तबा तारीख में अपना ज़ेरे जमीन जो मिसाइलों का पूरा शहर है वो दिखा दिया है। और कहते हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरे खित्ते के अमेरिकी असासे जो है वो महफूज नहीं रहेंगे और वो डायरेक्टली हिट होंगे। ये कौन कह रहा है? ये ईरान कह रहा है। ईरान की जानिब से ये धमकी दी गई। और फिर जो इस हवाले से उन्होंने जो वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने दिखाया मोर फुटेज फ्रॉम ईरान अंडरग्राउंड मिसाइल बेस, जो उन्होंने जो अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है, जो उनका मिसाइल सिटी है, वो बाकायदा तौर पर उन्होंने दिखाया और तस्वीर भी जारी की। और ईरानी मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा कि अब ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 के बाद कामयाब ऑपरेशंस के बाद हम जानते हैं कि दुश्मन के कमजोर निकात क्या हैं और हम इन अहदाफ पर अपने हमले तेज कर देंगे। हमारी आहनी मुट्ठी और ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। फिर अमेरिकी कौमी इंटेलिजेंस ने बाकायदा तौर पर यह रिपोर्ट किया और कहा कि ईरान मुमकिन तौर पर इसराइल की मुखालफत जारी रखेगा और मशरिक वस्ता से अमेरिकी इनखला पर जोर देगा और खित्ते में अपने इत्तेहादी ग्रुपों को मुसल्ला करेगा। जबकि पासदारान इनकलाब इस्लामी ने यहाँ पर नए मिसाइल सिटी की निकाब कुशाई की और इस तनसीब को ईरान के जदीद तरीन मिसाइल अड्डों में से एक समझा जाता है। आप खुद अंदाजा कीजिए कि जो नया ईरानी हथियार है जिसको लेकर जनरल बाकरी ने भी कहा था कि हमारे पास ऐसी जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जो पूरी दुनिया के अंदर एक हैरानी और जो कह लें कि लोगों को सरप्राइज करने के लिए काफी होगा। अब नया ईरानी हथियार जो दुनिया में ताकत का तवाजुन बदल देगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान अपनी मजहबी रसूमात के अलावा लैलतुल कद्र को मुख्तलिफ तरीके से वो मना रहा है। और फिर नए ईरानी हथियार के बारे में बताया गया कि ये हथियार रिवायती गोला बारूद जो है जैसे गोलियां या फिर मिसाइल है उसकी बजाय बरकी मकनातीसी ताबकारी और फिर हाई एनर्जी प्लाज्मा के जर्रात का इस्तेमाल करता है और ये आला दुरुस्तगी और तबाहकुन ताकत के साथ अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। और इस हथियार की खुसूसियात में शामिल है कि आला तबाहकुन ताकत जो है वो किस तरह से इसको इस्तेमाल करना और जदीद दिफाई बख्तरबंद जो है उस गाड़ियों के अंदर घुसने और फिर अहदाफ को पिघलाने या फिर बुखारात बनाने की सलाहियत रखता है। और रफ्तार और इसकी दुरुस्तगी के हवाले से कहा जाता है कि कुछ भारी हथियारों जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों से तेज और ज्यादा दुरुस्त जो है वो इसकी कारकर्दगी है। और फिर इसकी जो तवानाई है उसकी खपत के हवाले से कहा जाता है कि बहुत मिनिमम है, लेकिन रिवायती हथियारों के मुकाबले में ज्यादा कारकर्दगी है, लंबी रेंज है, लंबी दूरी पर निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आप खुद अंदाजा करें कि ये एक पूरी दुनिया के अंदर इसने पूरे के पूरे ताकत के तवाजुन को बदल के रखती है। और फिर जो अमेरिका यहां पर हमला आवर होने के लिए आता या फिर जिस तरह से इसराइल जो है वो जब भी आज से 20-30 साल पहले की बात है कि ईरान के ऊपर हमला करके वापस चले जाते थे और वो कुछ भी नहीं कहते थे, वो हाँ ये मुसम्मत करते थे अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा। लेकिन अब ये जो टेक्नोलॉजी किसी के पास है नहीं और ये ईरान ने खुद से ये जो जनाबे वाला वो उन्होंने मुतारिफ करवाई है और उन्होंने इजाद की है जिसने पूरी दुनिया के अंदर सख्ता तारी करके रख दिया। फिर जो 25 मार्च 2025 की सुबह 6:28 पर रात 12 बजे से 11:59 तक, ये 6 से 28 से लेकर रात 11:59 तक डियागो गार्सिया के ऊपर एक नो फ्लाई जोन का ऐलान किया गया जहां अमेरिकी स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे मौजूद हैं। और इससे जाहिर होता है कि अमेरिकी फिजाइया की B-2 स्पिरिट स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों की तैनाती मई तक जारी रहेगी या मुमकिन तौर पर इसमें तोसी भी की जाएगी। लेकिन 1 मई वो आखिरी तारीख है जो ट्रंप ने ईरान को एक नया जोहरी मुआहदा करने के लिए मुकर्रर किया और अगर उसने इनकार किया तो ट्रंप ने नताइज का वादा किया है। मतलब जो यहां पर उसने कल की बात है कि उन्होंने सुबह से लेकर रात के दरमियान उन्होंने वहां पर नो फ्लाई जोन काम किया, फिर ऐलान किया, उन्होंने कहा जी 1 मई आखिरी तारीख है, अगर ईरान ने नया जोहरी प्रोग्राम मुआहदा हमारे साथ नहीं किया तो फिर वो नताइज के लिए तैयार है, मतलब हमले के लिए तैयार है। अब जनाब वाला ईरान ने लैलतुल कद्र की रात को उन्होंने पूरी की पूरी वीडियो जो है वो जारी कर दी, पूरी का पूरा मंजरनामा तब्दील हो गया है और यहां पर हालात यकसर बदल गए। क्यों? क्योंकि ईरान के हवाले से वो अंडर एस्टिमेट करने की खबरें जो है वो सामने आ रही थी, लेकिन उसने ये जो हथियार इजाद करके ये दिखा के वीडियो इसकी जारी किया गया कैसे वो बाकायदा तौर पर जो ड्रोन है या फिर कोई भी आ रहा है वो नजर तो आ नहीं रहा लेकिन ड्रोन गिर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी जानिब जो चाइना है वो खुलकर ईरान की मदद को आ गया और जाहिर सी बात है अपने अलाय वो खुद बनाते हैं
اور جو چائنا ہے باقاعدہ طور پر چائنا سبمٹس 5 پوائنٹ ایران نیوکلیر ڈیل پروپوزل ٹو UN کانفرنس، مطلب UN کانفرنس کے اندر جو 5 پوائنٹ نیوکلیر ڈیل ہے ایران کو لے کر وہ چائنا نے سبمٹ کروائی، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا، یہ پروپوزل پہلی بار جمع کروایا گیا جس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ the first principle calls for a diplomatic solution and warns against military escalation or punitive اکنامک ایکشنز. مطلب انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا پرنسپل اس کا یہ ہے کہ جو کہ اس وقت کوئی بھی ڈپلومیٹک سولوشن اور پھر یا پھر کوئی وارننگ جو کہ ایسکیلیشن کے حوالے سے ہو، انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ کوئی بھی اکنامک ہو یا کوئی بھی جنگی حکمت عملی جو ہو وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے جو ایران کے خلاف. باقاعدہ طور پر وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ابھی حالات کس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ یمنی مسلح افواج کی طرف سے بحیرہ احمر کے اندر جو امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ہیں ٹرومین اور کئی دشمن جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ تل ابیب میں اسرائیلی فوجی مقامات کو نشانہ بنانے کا انہوں نے اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے خلاف امریکی جارحیت کے جواب میں 26 مارچ کو جو یوم استقامت کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر اور بڑھتے ہوئے تناؤ کا مقابلہ کرنے کے فریم ورک کے اندر میزائل، UAV اور بحری افواج نے چند گھنٹوں کے دوران بحیرہ احمر کے اندر دشمن کے جنگی جہازوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک مشترکہ فوجی آپریشن کیا، جس کی قیادت امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ٹرومین کر رہے تھے، جس سے ہمارے ملک کے خلاف جارحیت کا آغاز کیا جاتا ہے. تصادم اور جھڑپیں کئی گھنٹوں تک جاری رہیں اور مسلح افواج اور اس کے بیان کے وقت تک جارحیت کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرتی رہیں اور آپریشن کے علاقے میں ہونے والی مختلف پیش رفتوں اور واقعات سے ذمہ داری کے ساتھ نمٹتی رہیں، اور غزہ کے مظلوم جو لوگ ہیں ان کی حمایت اور مدد کے تسلسل میں یمنی جو فضائیہ اس نے اس سے قبل جو تل ابیب کے علاقے میں اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو متعدد ڈرون سے نشانہ بنایا اور یہ آپریشن کامیابی سے حاصل کیا. یہ کلیم کر رہا ہے یمنی حوثی، اور یمنی حوثیوں نے تصدیق کی کہ امریکی جارحیت کا مسلسل مقابلہ کرنا اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کا مقابلہ کرنا، آپریشن کے پہلے اعلان کردہ زون میں اسرائیلی نیویگیشن کو روکنے کے لیے جاری رکھنا اور پھر اسرائیلی دشمن کے خلاف اس وقت تک آپریشن جاری رکھنا جب تک جارحیت بند نہیں ہو جاتی اور غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی ختم نہیں ہو جاتی. ہم اپنی قوم کے ساتھ تمام آزاد لوگوں سے غزہ کی پٹی میں اپنے لوگوں کے خلاف نسل کشی کو روکنے کے لیے کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. اور یہ کیونکہ سچویشن بہت بدل رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، جس میں ابھی ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی اور بہت وائرل ہو رہی ہے، جس میں جو ہے وہ اب جو بہانہ بنایا جا رہا تھا کہ جو ایک فوجی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اب میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وہ ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں. یہ مختلف انٹرنیٹ کے اوپر وائرل بھی ہو رہی ہیں کہ آپ کے پاس مجھے معلوم نہیں کا عذر نہیں ہے. اور انہوں نے جس میں اس ویڈیو کے اندر کہا ہے کہ ہم آپریشن 8ویں موم بتی جو ہنوکا شروع کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہنوکا کا جو ایک تہوار ہوتا ہے جس میں شجاعیہ محلے کو وہاں پر وہ دھماکے سے اڑا رہے ہیں، اور یہ وہی ہے جو ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ کریں گے اور ان کی کوئی یاد نہیں چھوڑی جائے گی. یہ ایک باقاعدہ طور پر اعلان جو ہے وہ کیا جا رہا تھا اور فوجی کی ویڈیو جو ہے وہ جاری ہوئی. لیکن وائٹ ہاؤس کی طرف سے باقاعدہ طور پر جس طرح سے کہا گیا، بتایا گیا کہ بائیڈن انتظامیہ نے دنیا کی سب سے اہم شپنگ لین میں خلل ڈالنے کے لیے ایرانی درست ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ہیکرز کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا. وائٹ ہاؤس نے کہا کہ 2023 سے اب تک حوثیوں نے 174 بار امریکی جنگی جہازوں اور 145 بار تجارتی جہازوں پر حملے کیے ہیں، جبکہ دوسری جانب اس وقت جو ہزاروں اسرائیلی ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں پرائم منسٹر آفس کے باہر یروشلم کے اندر اور ڈیمانڈ کرنے کہ وہ امیجیٹ ایگریمنٹ کریں تاکہ یہ غزہ جنگ بند ہو اور ان کے قیدی جو ہے وہ واپس آئیں. اور اوپر سے قیدیوں کی ویڈیو نے اس کے اوپر مزید آگ کے اوپر تیل چھڑک دیا اور وہ کہہ رہے کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو ہم جان کی بازی ہار جائیں گے. تو عوام اس سے بھی مزید جو ہے وہ ٹریگر ہو گئی ہے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.